السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر کے آئے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے خاوند کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے اچھی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں، گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے۔ جس دن شوہر کے آنے کا وقت تھا تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹی ہے کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، دل میں افسوس ہوگا، کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دھلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند گھر آیا تو پوچھا کیا بنا، بتایا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، سفر کی باتیں بھی ہوئی ہے، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوں گی، جس کے معصوم بیٹے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر پتھر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمزدہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنسی بول بھی رہی ہے اور دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے دینی چاہیے یا غم زدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا خوش ہو کر دینا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا اچھا، آپ کو بھی اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، اب جاؤ اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابیہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو آگے چل کر حافظ قرآن بھی ہوا اور حافظ حدیث بھی ہوا۔ تو میرے بھائی، سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صحابیہ نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کس طرح سے تکلیف برداشت کی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔